اهدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، یہ جو اسلام ہم تک پہنچا ہے، اس اسلام کو ہم تک پہنچانے میں بڑے بڑے لوگوں نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی۔ خاص کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں بڑی بے مثال تھی۔ صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہاء رحمت اللہ علیہم اجمعین نے جو قربانیاں دی، میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے، ان کی قربانیوں کو اپنے مجالس میں بطور تذکرہ لانا چاہیے، تاکہ ہمارے اندر بھی اس طرح کی قربانیوں کا جذبہ پیدا ہو۔ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہمارے اسلاف نے ہم تک اس دین کو پہنچانے کے لیے کتنی محنت کی، کتنی جدوجہد کی، بلکہ انہوں نے اپنا کتنا کچھ نقصان تک برداشت کیا۔ اس حوالے سے ہم ایک واقعہ سنتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا، جس کو حافظ اسماعیل الاجلونی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفوائد الدراری فی ترجمۃ الامام البخاری میں نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ کشتی میں سوار ہو کر سفر کر رہے تھے، اور ظاہر سی بات ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا یہ جو سفر تھا علم حدیث کے حوالے سے تھا۔ جب آپ علم حدیث سیکھ رہے تھے، سکھا رہے تھے، آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس 1000 دینار تھے۔ 1000 دینار کا مطلب 1 دینار 4.25 گرام کا ہوتا ہے۔ 4.25 گرام مطلب 1000 دینار سے اگر ہم اس کو ضرب دیں تو 4.25 کلو سونا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ سفر پر جا رہے تھے، ایک شخص امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ہم سفر تھا، وہ امام صاحب کے قریب آتا ہے، بات چیت کرتا ہے، اپنی اپنائیت دکھاتا ہے، اور بہت ساری خدمت کے لیے بھی اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس سے کافی متاثر ہوتے ہیں، اور اس کے سامنے اپنے آپ کو بھی ایک عام انسان بنا کر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اچھی گفتگو کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک بات پہنچتی ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے حالات اور اپنی شخصیت بیان کرتے ہوئے یہاں تک کہتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس 1000 دینار ہیں۔ دولت بڑی بری چیز ہے اگر انسان کی نیت خراب ہو جائے۔ اس بندے کی نیت خراب ہو جاتی ہے کہ اس بزرگ کے پاس 1000 دینار ہے۔ سوچ کر دیکھیں، آج کی تاریخ میں بھی 4.25 کلو اگر کسی کے پاس سونا ہو تو اس انسان کی دولت کا اندازہ کیا ہوگا، اور اگر کسی کے پاس اتنی مقدار میں سونا ہو تو کس کی نیت نہ خراب ہو جائے۔ اس بندے کی بھی نیت خراب ہو جاتی ہے۔ رات میں سب سو جاتے ہیں، وہ صبح سویرے اٹھتا ہے، نیند سے بیدار ہوتا ہے، چیخنے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے، آوازیں کرنے لگتا ہے، اپنے منہ پر مار لیتا ہے، کپڑے پھاڑ لیتا ہے، اور ایک عجیب طرح کا تماشا جو ہے وہ کشتی میں برپا کر دیتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں بھائی کیا ہو گیا، ٹھیک تھے تم، ابھی تو تمہاری حالت اچھی تھی، لیکن اچانک اٹھنے کے بعد یہ سب کچھ کیا کر رہے ہو تم؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس 1000 دینار تھے، میرے پاس وہ 1000 دینار غائب ہیں، پتہ نہیں کس نے لیا، کس نے اٹھایا، کس نے چوری کیا۔ ایک شور شرابہ ہوتا ہے، لوگ اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اطمینان دلاتے ہیں کہ بھائی مطمئن رہو، ہم سبوں کی سامان کی تلاشی لیتے ہیں، اور جس کسی کے پاس تمہارے یہ 1000 دینار ملیں گے ہم تمہیں دے دیں گے، یہ شور شرابہ ختم کر دو، یہ آوازیں بند کر دو۔ وہ مطمئن ہوتا ہے، اور پھر کشتی میں کچھ لوگ جو ہے ایک ایک کا سامان تلاش کرنے لگتے ہیں۔ جب سارا سامان تلاش کرتے ہیں، پوری کشتی کے ایک ایک آدمی کے پاس چیک کرتے ہیں، اس کے سامان کو ٹٹولتے ہیں، تو کسی کے پاس بھی وہ 1000 دینار کی تھیلی نہیں ملتی ہے۔
وہ پریشان لوگ پھر اس کو لان تان کرتے، تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تمہاری شکل سے لگتا نہیں کہ تمہارے 7,000 اشرفیاں رہی ہوگی، تم نے ایک ڈرامہ کیا، تم بس ایک کردار نبھا رہے تھے۔ بالآخر وہ جھوٹا ثابت ہوا اور سارے لوگ منزل پر پہنچنے کے بعد کشتی سے باہر نکلتے ہیں۔ یہ شخص امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس جا کر کہتا ہے، حضرت آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کے پاس 1000 دینار ہیں، لیکن جب سارے کشتی والوں کا سامان ٹٹولا گیا، چیک کیا گیا، تلاشی لی گئی، تو وہ 1000 دینار کی تھیلی تو نہیں ملی، کیا کیا آپ نے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا، جیسے ہی تم نے شور مچانا شروع کیا، میں نے آہستہ سے اس تھیلی کو اٹھایا اور سمندر میں پھینک دیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ حضرت آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ تم نہیں جانتے میں علم حدیث کا ایک استاذ ہوں، علم حدیث کا میں ایک معلم ہوں، میں نے حدیث کا علم حاصل کیا ہے، میں نے اس کے لیے بڑی جد و جہد کی، محنت کی، اپنی زندگی اس میں لگائی ہے، اور علم حدیث پورے کا پورا کھڑا ہے اعتماد پر۔ وہ اس حدیث میں انسان کا معتبر ہونا، امانت دار ہونا، دیانت دار ہونا ضروری ہے۔ اگر کل کو میرے اوپر یہ لیبل چسپا ہو جاتا کہ میں چور ہوں، میں نے کشتی میں کسی کے 1000 دینار چوری کیے، تو مجھ سے حدیث کون پڑھے گا، کون حدیث سنے گا؟ اور اس علم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے میں نے جتنا کچھ اپنی زندگی میں لگایا ہے وہ سب کا سب بیکار جائے گا، اکارت جائے گا۔ میں اپنی اس محنت کو بچانے کے لیے اس 1000 دینار کی قربانی دینے کو منظور کر لیا، اور بالآخر میں نے اس کو سمندر میں پھینک دیا۔ تو اس طرح کے نہ جانے محدثین نے یا دیگر علماؤں نے کیسے کیسے کام اور کیسے کیسے کارنامے انجام دیے۔ 4.25 کلو سونا کوئی سمندر میں اس لیے پھینک دے کہ ان کی عزت پر، ان کی امانت داری پر، ان کی دیانت داری پر کوئی آنچ نہ آئے اور کوئی انہیں چور کہہ کر نہ پکارے۔ مجھے اور آپ کو بھی علم حدیث کے حوالے سے یا علم دین کو حاصل کرنے کے لیے جو کچھ قربانیاں دی جا سکتی ہے دینی چاہیے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے جو کچھ محنت ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔